بہت سے نیک لوگ دیکھے مرے تو ان کے چہرہ سڑ گیا بالکل, وہ موت ایسی تھی, ڈاکٹر نے کہا جلدی دفناؤ, برین ہیمریج ہوا ہے تو بلڈ چہرے پہ آئے گا, چہرہ پھول کے خراب ہو جائے گا. ان کو کیا کہو گے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں, رونق نہیں ہے ان کے چہرے پہ, حالانکہ ہمیں ان کے غالب گمانے کے وہ جنتی ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے, مرتے ہی جلدی دفنانے کا حکم کیوں ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی دفنانا کا حکم نہیں تھا, کیونکہ انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو ایک ہفتے بعد دفنایا گیا ہے. اس میں دو مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ تھی کہ خلافت کا مسئلہ, کہ صحابہ نے سوچا خلافت کے مسئلے کو پہلے حل کریں, کیونکہ اس میں اگر ڈیلے ہو گیا نا تو تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی آپس میں, کہ یہ امیر کا انتخاب یہ آسان کام نہیں ہے, اس کو پہلے نمٹاؤ, جلدی سے نمٹاؤ اس مسئلے کو پہلے. ظاہر ہے اس میں ٹائم لگا, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ امت چند سیکنڈوں کے لیے بھی بے لگام ہو, کوئی ان کا حاکم نہ ہو. جیسے ہمارا حال ہے نا, ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے, کوئی طاقتور حکمران نہیں آتا ہمارے. صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میت کو جنازے کو دیر سے دفنایا گیا, اس میں دو حکمتیں. ایک تو یہ خلافت, صحابہ نے کہا سب سے پہلے خلیفہ کا تعین ہوگا, یہ امت بغیر خلیفہ کے بغیر حکومت کے نہیں رہے گی, حالانکہ وہ بہترین دور تھا, بہترین. دوسرا مسئلہ, اللہ اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے, کہ ایک ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی تغیر ذرہ برابر بھی نہیں. میڈیکلی یہ پاسبل ہے کیا؟ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے فوراً سے پہلے اس کی باڈی میں, آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کہ ہماری باڈی پہ باہر کے جراثیم ہر وقت حملہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرغے کو ذرا خاموش کراؤ بھائی کوئی جا کے, یہ نیا نیا مرغا آیا ابھی, اس کو تمیز نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کے دوران کیسے بیٹھنا ہے, تمیز سکھانی پڑے گی. تو مجھے یہ تو مرغی لگ رہی ہے, مرغا نہیں ہے. خیر, تو جب بھی کوئی شخص مرتا ہے نا, دیکھیں گوشت آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, کتنی جلدی وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے نا, کتنی جلدی. فریج کے باہر آپ نے سالن رکھ دیا, شام کو ذائقہ چینج, اور کچا گوشت تو اور جلدی خراب ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہماری باڈی تو گوشت کی بنی ہوئی ہے, یہ کیوں خراب نہیں ہو رہی؟ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس کو. ہر وقت باہر کے جراثیم ہمارے اس گوشت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سڑانے کے لیے, کھانے کے لیے. اندر کے جو جرمز ہیں نا ہمارے, جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا کیے, وہ 24 گھنٹے بندوقوں اور توپوں سے ان پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی جنگ ہے بارڈر کی, 24 گھنٹے. جو وہ جرمز جو ہماری باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں کن جراثیم سے؟ جو ہماری باڈی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ, ہر وقت کی لڑائی ہے یہ. وہ ادھر اٹیک کر رہے ہیں, یہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. کچھ ان کے مرتے ہیں, کچھ ان کے مرتے ہیں, لیکن یہ انڈے بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں مرنے سے پہلے. پھر یہ فائٹ کر کے یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جس ملک کی فوج نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی, یہ اگر جنگ نہیں لڑیں گے تو یہ ویسے ہی مر جائیں گے بیچارے. تو یہ لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں یہ لڑنا شروع کرتے ہیں, اور موت کی آخری ہچکی تک ان کی فائٹ رہتی ہے. جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں. باہر کے جو فوجی ہیں نا, جو دشمن جراثیم ہیں, وہ توپوں اور گنوں کے ساتھ آپ کی باڈی میں داخل, اور فوراً آپ کے چہرے کی رونق ختم.